बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज इतवार वाले दिन मेरी बहनें और मेरे भाई अगर चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके हालात बदलें, अगर चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में पैसा फौरी तौर पे आना शुरू हो जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतवार के दिन एक वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफ़ा इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको इस वजीफ़े के लिए घंटों के लिए नहीं बैठना, मिनटों के लिए भी नहीं बैठना। 30 सेकंड का वक़्त निकाल लेना। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बताए हुए तरीके से आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ज़िंदगी भर झोलियाँ उठाकर दुआएं दोगे। आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा, वो मुजर्रब तस्बीह बताने लगा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हो, बिल्कुल मायूस मत होना। इतवार वाले दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप कर्ज़ों में डूब चुके हो तो कर्ज़ों को फ़ौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त इतवार वाले दिन इस वजीफ़े को पढ़ लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, कहोगे कि वाकई आपने कोई मुजर्रब वजीफ़ा बताया था। सिर्फ एक इतवार को पढ़ लो, एक इतवार को सारी ज़िंदगी अगर आप लोग परेशानियों में हो, तंग दस्ती में हो, गुर्बत में हो, फाकों में हो, मुफलसी में हो, घर में आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़िंदगी आपकी गुजर गई, लेकिन आपने दो पैसों का मुंह कभी एक साथ नहीं देखा। कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में ख़त्म हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, झगड़े हैं, पैसों की तंगी की वजह से। सब मसाइल की जड़ जो है वो पैसा है। सारे मसाइल जो आपके घर में आपकी ज़िंदगी में हैं वो पैसों के ना होने की वजह से हैं। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हमारी ज़िंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो, तो हमारी ज़िंदगी, माफ़ कीजिएगा, आजकल के दौर में पैसे के बिना कुछ भी नहीं। जहां हम जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो आज का वजीफ़ा मेरे अपने बहन भाइयों को मैं बताने लगा हूं। आज इस अमल को आपको इतवार के दिन पढ़ना है। चाहे आप किसी भी मुल्क में हो, दुनिया के किसी कोने में आप लोग बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो एक मरतबा मुकम्मल देखना। क्योंकि वीडियो आप मुकम्मल देखोगे नहीं, समझोगे नहीं वजीफ़े को, तो वजीफ़ा पढ़ोगे कैसे? आपकी अपनी मर्जी है, काटते जाओ, पूरी वीडियो काट दो, आपका अपना दिल माने। लेकिन जब आ चुके हो, वीडियो देखने लगे हो, तो वजीफ़े को समझो और फिर करो। तो फिर फ़ायदा ना हुआ तो फिर मुझे कहना। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग अल्लाह पाक का नाम, कुरानी आयात पढ़ो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। मैंने कई लोगों को समझ ले, मैंने हज़ारों लोगों को वज़ाइफ बताए हैं, और मेरे पास कई लोगों के वज़ाइफ पढ़ते ही ऐसे मैसेजेस आते हैं कि खुशखबरियाँ आ जाती हैं फ़ौरन से कि हमारा फ़लाँ फ़लाँ काम बन गया, हमारी फ़लाँ फ़लाँ जो हाजत थी वो पूरी हो गई, हमारी मुरादें पूरी हो गई, हमारा जो कर्जा था वो उतर गया, हमें ज़ाती मकान मिल गया। कई लोगों को फौरी तौर पर असर कर जाते हैं, और कुछ लोगों की ऐसी बंदिशें होती हैं, ऐसे इनके मसाइल, आजमाइशें होती हैं इन पे कि इनको कुछ मरतबा वज़ाइफ पढ़ने पड़ते हैं, जब जाके असर करता है। ये मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों को एक वजीफ़ा पढ़ा फ़ौरन असर हो गया, और कुछ लोगों को कुछ मरतबा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग मायूस मत हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपको आज का वजीफ़ा पढ़ना है। और आज का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है कि इतवार के दिन का, मेरे भाइयों मेरी बहनों को, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें, मैंने जिस किसी को बताया इसमें से 90% लोगों को फ़ायदा हुआ है। इतवार के दिन का आज आपको वो ख़ास वजीफ़ा, ये समझ लें, आज अपने सीने का राज अपनी दुखी बहन भाइयों को बताने लगा हूँ। अगर आपकी गरीबी अमीरी में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी हाजतें फौरी तौर पर पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मुराद होगी, जो हाजत होगी, जो परेशानी होगी, फौरी तौर पे वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किलात होंगी, कर्जों में डूब चुके हो, बीमारियां हैं, घर में झगड़े हैं, इंशाअल्लाह जो भी परेशानी है वो भी ख़त्म होगी अल्लाह पाक के हुक्म से। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े को इतवार के दिन आपको पढ़ना है। आप लोग चाहे
پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، آپ اتوار والے دن، جب آپ کے ملک میں اتوار کا دن ہو تو آپ لوگ چاہو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگ فجر کے بعد، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا پھر نماز کے بعد اگر بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو اتوار والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، جاب پر ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں اتوار کو موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بھائی بہن بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ اتوار کا آپ کو بتانے میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے بامشکل 25 سے 30 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ انشاءاللہ 30 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اتوار کو صرف 30 سیکنڈ نکال کے یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا، راتوں رات ہماری زندگی بدل گئی۔ ہر اتوار کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، ایک اتوار پڑھو گے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہر اتوار کو پڑھو گے، صرف اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پڑھ لو، لیکن اتوار کے دن پڑھ لو۔ سب سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے 1 منٹ لگ جائے، آپ 1 منٹ سمجھ لو، بھلے 30 سیکنڈ میں وظیفہ پڑھ لو، لیکن آپ 1 منٹ کے لیے الگ ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی آپ کو، ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو 30 سیکنڈ تو کوئی معمولی بات ہے، ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ ایک طرف بیٹھ جائیں، بے شک کام کر رہے ہو تو سائیڈ میں ایک طرف ہو جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا اس میں وظائف بھی بتاؤں گا، سب اس میں جو پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، اس کے بعد آپ لوگ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، صرف ایک مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر، ایک مرتبہ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ اور اس کے بعد آپ کو 2 وظائف جو ہیں وہ پڑھنے ہیں ملا کے۔ آپ لوگ تسبیح اگر آپ کے پاس موجود ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظائف ہیں یا وہاب یا رزاق، ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک مرتبہ گنتی ہوگی۔ یا وہاب یا رزاق یہ 1 ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یہ 2 ہو گیا، یا وہاب یا رزاق۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہاب یا رزاق، دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ
دوسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں نام آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے، یا رحمان یا رحیم ایک ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم دو ہو گیا، یا رحمان یا رحیم تین ہو گیا، 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم میں نے پڑھا، لیکن آپ کو یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ملا کے 7 ٹائم مطلب 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ فوراً آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پہ پھیر لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں یہ عمل کریں، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔